سے پتہ چل گیا کہ مسلمان جب اتحاد کرتے ہیں تو یہ ہر چیز پر غالب آ جاتے ہیں. ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے؟ حمزہ ربانی. حمزہ صاحب یہ بتائیں موجودہ صورتحال کی پیش نظر جو جنگی صورتحال چل رہی ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی، تو امریکہ کھل کے وہ ان کی مدد کر رہا ہے اسرائیل کی، وہ جنگی ساز و سامان بھی پہنچا رہا ہے. تو کیا جو 57 اسلامی ممالک ہیں انہوں نے کون سی نیند کی گولیاں کھا کے رکھی ہیں کہ جناب ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کو گھروں بے گھر کیا جا رہا ہے، تو کیا ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ان کے ساتھ کیسی مدد کرنی چاہیے؟ کچھ اس بارے میں اپنا بیان. بھجن ہماری یوتھ کے مطابق جو ہماری یوتھ جو چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ تمام ممالک اسلامی کنٹریز کا ان کو یکجہتی اپنانی چاہیے، انہیں اتحاد کر کے ان کے خلاف بولنا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسلام کے جو پاکستان میں جو بڑے ستون ہیں مولوی حضرات، ان کی آپس میں چپکلش نہیں ختم ہوتی. ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسے پتہ چل گیا کہ مسلمان جب اتحاد کرتے ہیں تو یہ ہر چیز پر غالب آ جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اسی طرح ایک جٹ ہو کر اتحاد کر کے ان کے منہ پر ایک تماچا رسید کرنا چاہیے، جن سے انہیں پتہ چلے کہ مسلمان کیسی قوت ہے. ایک مملکت کے چند مجاہدین نے وہ کر کے دکھایا ہے. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم ہر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، لیکن جو ہمارے فرائض ہیں ہم وہ ادا نہیں کرتے. میرے مطابق تو ہمیں یہ چاہیے کرنا کہ بھی ہم عالمی سطح پر ہماری آواز جائے نہ جائے وہ بات کی بات ہے، لیکن جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے ان کے اندر کم از کم یہ جذبہ تو ہونا چاہیے کہ وہ کھل کے سپورٹ کر سکیں. ہمارے آج کل یہ ہوتا ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ اگر میں نے کسی ہمارے سیاستدان کے مطابق کو بات کر دی تو وہی ہمارے گھر والے روک رہے ہوتے ہیں، محلے والے روک لیتے ہیں، یار نہ کرو یار مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم کھل کے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم سپریڈ نہیں کر سکتے. تو میری تو گزارش یہی ہے کہ جتنی بھی یوتھ ہے وہ ان کو ہوش دلائے، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جرنیلوں کو، کہ خدا را انسان بنیں اور مسلمان بنیں اور اسلام کا تحفظ کریں. اچھا، یہ کیسے اور کب ممکن ہوگا کہ جب میدان عمل میں آئیں گے تو یہ سارے یہ جو اتحاد ہے یہودیوں کا، یہ جو غلیظ لوگ اس بیچاروں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو یہ کب ہوگا کہ جب ہم ان کا ساتھ دیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے ان کا شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے؟ ان قریب انشاءاللہ اسلام پوری دنیا پر قابض ہوگا انشاءاللہ، اور ان پر ہم تماچا رسید کریں گے ان کے منہوں پر بہت جلد انشاءاللہ. اور یہ پاکستان آرمی، خاص کر کے جو پاکستان کے سیکورٹی ادارے ہیں ان میں سے بڑا ایک نام ہے پاکستان آرمی کا، تو وہ کچھ ان کے لیے کوئی پیغامات دینا چاہتے ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے؟ پاکستان آرمی، اب آپ دیکھیں نا، میں اس ٹائم ایک سویلین ہوں، ایک عام بچہ ہوں، پڑھنے والا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. میں اپنے ملک کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اپنی آرمی کو، اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہوئے میرا یہ دل ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ ہم زوال میں جا رہے ہیں، زوال پذیر ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے حکمران ہیں وہ آج بھی صرف اپنا مفاد، ان کے سامنے جو ان کا مفاد جس سے ان کو نفع ہو رہا ہے انہیں وہ چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پاکستان میں انہوں نے پاکستان کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا ہے. پاکستان اسلام اور کلمے کے نام پہ بننے والا دنیا کا واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پر بنا ہے، اور اس میں کلمے کے نام پہ بننے کے باوجود اسلام کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بتائیں کہ جب وہ وقت کب آئے گا کہ جب مائیں صلاح الدین ایوبی پیدا کریں گی، ایسے شیر پیدا کریں گی، اور فلسطین اور برما جیسے اور کشمیر جیسے علاقے فتح ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعروں کی آوازیں بلند ہوں گی؟ انشاءاللہ ان قریب ہم پوری دنیا پر راج کریں گے، رائج ہوں گے، مسلمان پوری دنیا پر قابض ہوں گے. اور یہ جلدی آنے والا ہے، یہ ان کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اب پوری دنیا پہ عالم اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، ان قریب لہرائے گا، اور صلاح الدین ایوبی جیسا ہی کوئی آئے گا. اگر اس دور میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو آج بھی ایسا ہی کوئی مجاہد اٹھے گا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور ہمارے قبلہ اول میں نماز ادا ہوگی اور ہم پرسکون ہوں گے. اچھا، لاسٹ میں کوئی فلسطین کی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟
میرا فلسطین کی عوام، میں ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے نا ہر انسان کے، مسلمان کے، ہر پاکستانی کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. جس کے نہیں ہوتے نا وہ میرے لحاظ سے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جو دیکھ رہے، ابھی میں سن رہا تھا کہ نیوز کے انہوں نے، اسرائیل نے غزہ میں تقریباً 1,30,000 افراد ہے جن کو بے گھر کر دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے پراپر طور پر وہاں پہ بھیج کے ٹینکس، اور اسرائیل نے غزہ پر محاصرہ کر لیا ہے پراپر طور پہ، اور ہمارے مجاہدین لگے ہوئے ہیں، تگودو کر رہے ہیں، لیکن کوئی اور ملک ان کے ساتھ پراپر سپورٹ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر سکتا. ہم دبے ہوئے ہیں ان کے نیچے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر رہ کر اسلام کو زندہ کیے ہوئے ہیں. آج بھی اتنی سختی ہونے کے بعد اسرائیل میں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اذان بھی دی جا رہی ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. اور یہ سب سے بڑی علامت ہے اسلام کا دل میں پیدا ہونا. تو میں کہوں گا کہ ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے. ان جیسا مسلمان دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے جو اتنی سختیوں کو برداشت کر رہا ہے اور پھر بھی انہی میں رہ رہا ہے. تو میرے لحاظ سے کہ بھئی انہیں ہیڈز آف ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیا نام ہے؟ محمد مبین. مبین صاحب یہ بتائیں، موجودہ جنگی صورتحال کی بنا پر امریکہ اسرائیل کو جنگی ساز و سامان پہنچا رہا ہے، تو کیا جو 57 اسلامی ملک ہیں وہ اس طرح کے کوئی ان کے بیانات صرف الفاظ کی حد تک ہیں، کوئی ان کے ساتھ مالی اور اس طرح کے کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ان کو فراہم نہیں کر رہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ ضمیر مر چکے ہیں. ویسے جو سود ہے نا، سود حرام ہے. اللہ پاک کے ساتھ جنگ کا اعلان. ہمیں سود پہ جو قرضے لے رہے ہیں، ضمیر مردہ کر دیے سب نے. مسلمان قوم ہے نا ہم، مسلمان بھائی کا یہاں تک ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو جنگجو تھے نا وہ بھی یہیں سے تھے، فلسطین سے تھے. آپ نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے. آپ دن اور رات محنت کر کے روزہ رکھتے، بھوکے رہتے، لیکن مسلمان بھائی کے لیے ایک بھی بچی آواز دے دیتی نا، آپ نے جنگیں لڑی ہیں، آپ نے فتح کی ہیں. یہ چیزیں ان میں ضمیر نہیں ہے، صرف ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. انہیں چاہیے کہ الفاظ تک نہ، یہاں جو ایٹمی بم کس لیے بنوائے ہیں ہم نے؟ 165 ایٹمی بم ہے ہمارے پاس، نیوکلیئر. ایک بم پھینک دیں نا اسرائیل پہ، 2 پھینک دیں، پھر بھی 163 بچیں گے نا، بقایا دنیا کے لیے بھی بچ جائیں گے. انہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمان بچے، میں نے کل ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ بچے تقریباً 3 سال کی بچی ہے، اللہ معاف کرے ان کی، تو میں نے کہنا جسم میں کوئی حصہ ہی نہیں صاف دکھائی دے رہا، جسم کانپ رہا بتاتے ہوئے، ایسی بچی کی حالت تھی. انہیں شرم نہیں آتی. ہمارے آرمی چیف نے انہیں بیانیہ دینا چاہیے یہ والا کہ اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے کہ آواز دے دینی چاہیے کہ ہم الفاظ تک نہیں، اگر آپ 1 گھنٹے میں یا 1 دن میں پیچھے نہ ہٹے تو ہم ایٹمی بم بھی اٹھا کر پھینکیں گے آپ پہ. لیکن نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ضمیر مردہ ہے. یہ سڑکوں پہ نکلنے کا ٹائم نہیں ہے، جہاد کے لیے نکلنے کا ٹائم ہے. یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہوگا کہ ہم میدان عمل میں آ جائیں؟ میدان عمل میں آنے کے لیے جو نا ہمارے بڑے افسران ہیں انہیں یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انہیں جو ہمارے مولوی حضرات ہیں وہ نکلیں، وہ جوش دلائیں عوام کو، عوام ساتھ میں نکلے، اور انہیں اتنی کہ غیرت آ جانی چاہیے کہ یہ نکلنے پہ مجبور ہو جائیں. آپ لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ فلسطین کی عوام کے لیے کوئی پیغامات دینا چاہتے ہیں؟ فلسطین کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ، دل و جان سے، سب سامان سے بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی جیسے بدر میں مدد فرمائی تھی نا فرشتوں کے ذریعے، ایسے فرشتوں کے ذریعے ان کی بھی مدد فرما دے. اگر آپ کو فلسطین جانے کا موقع ملے تو آپ وہاں جا کے فلسطین کے لیے کیا کریں؟ جا کے فلسطین کے لیے جتنا بھی ہوا اپنی جان ان کے لیے قربان، کیونکہ وہاں پر ہمارے کئی انبیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے حضور پاک نے بھی وہاں پہ امامت کروائی ہے، تو وہ ہمیں جان سے زیادہ مقدس ہے مسجد الاقصی اور بیت المقدس.